کمرے کے سب دروازے، کھڑکیاں، روشن دان ایک مدت سے بند پڑے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کمرے کے اندر ہر وقت ایک بوجھل، سرد اور بھیانک تاریکی رینگتی رہتی۔ اس گہرے اندھیرے میں نہ کبھی سورج کی شعاؤں نے سانس لینے کی کوشش کی تھی اور نہ کبھی چاند تاروں کی ٹھنڈی روشنی نے اسے چھوا تھا۔ اور تو اور ہوا کی لہریں بھی کسی وقت اندر آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ شاید انہیں بھی کمرے کی نحوست سے ڈر لگتا تھا۔ یہ کمرہ زندگی کی تمام ہمہ ہمی سے بالکل محروم ہو چکا تھا، اور اگر اس میں زندگی کا کوئی نشان تھا بھی تو صرف ان ننھے ننھے نظر نہ آنے والے ہزاروں ذرات کی بدولت جو ایک دیوار سے لے کر دوسری دیوار تک فضا میں دن رات سرکتے رہتے تھے۔ ان میں بھی حرکت اس وقت پیدا ہوتی تھی جب کبھی ہوا کی کوئی لہر یا سورج کی کوئی کرن دروازے کے سوراخ یا دیوار کی دراڑ میں سے اندر آ جاتی۔ اس کے علاوہ ان میں کبھی کسی قسم کا اضطراب یا ہلچل نظر نہیں آتی تھی۔ وہ تاریکی کے جزو بن کر رہ گئے تھے۔ ان میں انفرادیت نام کو باقی نہ رہی تھی۔ یہی ماحول طاری تھا۔ ایک دن اسی تاریکی کے کمرے کے ایک تاریک تر گوشے میں ایک چھوٹا سا ذرہ نڈھال ہو کر زمین کے بالکل قریب پہنچ گیا اور انتہائی مایوسی کے عالم میں بولا، کس قدر اندھیرا ہے، کہیں بھی روشنی کی جھلک دکھائی نہیں دیتی، نہ جانے کب اس سے نجات ملے گی۔ یہ الفاظ سن کر ایک بوڑھے ذرے نے حقارت انگیز کہکا لگایا، خوب ناچیز ذرے ہو کر روشنی کی سوچ رہے ہیں۔ ہم اندھیرے سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ اندھیرے ہی سے وابستہ رہنا ہوگا۔ ہمارا وجود تاریکی سے الگ نہیں ہے۔ ہمیں کبھی نجات نہیں مل سکتی، کبھی اس اندھیرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ننھا ذرہ بولا، کبھی نہیں۔ میری مانو، ایسی بیہودہ باتیں نہ سوچا کرو۔ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم ایک حقیر ذرے ہو؟ یہ کہہ کر بوڑھے ذرے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ننھا ذرہ سہم کر خاموش ہو گیا۔ کچھ اور سوچنے کی اس میں ہمت نہیں رہی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اس نے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ روشنی دیکھی تھی، اور اس وقت اس کا سینہ ایک شدید اور تند و تیز ولولے کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ اس کی رگ رگ میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، اور اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ ایک حقیر بے مایہ وجود نہیں ہے۔ اپنی دنیا میں اس کی کچھ اہمیت ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، اس میں کچھ کر سکنے کی ہمت ہے۔ اس کے سامنے ایک وسیع، ایک روشن دنیا پھیلی ہوئی جس میں وہ پرواز کر سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، گا سکتا ہے۔ مگر افسوس، اسی وقت ہوا کے ایک جھونکے نے اسے دروازے سے پیچھے دھکیل دیا، اور کچھ دیر کے بعد اپنا سر اٹھایا تو اس کے ارد گرد تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کا ہر عضو بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس کے سارے حسین خواب چٹان کی طرح سخت اندھیرے سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئے تھے، اور بظاہر تاریکی سے نکل کر روشن دنیا میں جانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ تاہم شدید سے شدید مایوسی اس مشعل کو بجانے میں کامیاب نہ ہو سکی، جو ایک مرتبہ روشنی دیکھنے کے بعد اس کے دل کی گہرائیوں میں جل چکی تھی۔ اسے توقع تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور اندھیرے کی تہوں سے نکل کر باہر کی لامحدود دنیا میں پہنچ سکتا ہے، اور وہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک اسی گھڑی کا انتظار کر رہا ہے۔ بوڑھے ذرے کے تلخ اور ہمت شکن الفاظ نے اس پر گہرا اثر کیا تھا، اس لیے وہ اپنے وجود کو سنبھال نہ سکا اور زمین پر گر پڑا۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ وہ بے بس ہو کر چپ چاپ بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اسی حالت میں یکا یک بوڑھے ذرے نے حسب معمول کرخت لہجے میں کہا، تمہارا خیال ہے گھر کی مالکن پھر کبھی یہاں آئے گی اور کمرے کا دروازہ کھولے گی؟ ننھے ذرے نے کوئی جواب نہ دیا۔ دراصل یہ الفاظ اس کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں سکے تھے، اور اگر وہ الفاظ سن بھی لیتا
تب بھی کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ مایوسی نے اسے بے دم کر دیا تھا۔ بزرگ زرے نے آنکھیں جھپکا کر کہا، گھر کی مالکن کبھی نہیں آئے گی، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اس زمانے میں گھر کا کچھ سامان یہاں پڑا تھا اور وہ یہی سامان لینے کے لیے یہاں آ گئی تھی، ورنہ وہ اس بدبودار فضا میں کب آنے کا ارادہ نہیں کرے گی۔ سنا بیٹا، تم سن نہیں رہے کیا؟ ذرہ خاموش تھا۔ غائب کہاں کھو گئے ہو؟ اچھا بھائی، تمہاری مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بزرگ ذرے کی بوڑھی آواز ایک لمحے کے لیے تھرتھرائی اور پھر گہرے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ کچھ دیر گزرنے پر ننھے ذرے کا شعور بیدار ہونے لگا۔ اسے وہ واقعہ تمام جزویات کے ساتھ یاد آ گیا جس سے وہ ابھی دوچار ہوا تھا۔ اس نے بزرگ ذرے کی آواز نہیں سنی، تاہم وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے ذرے کس انداز میں سوچا کرتے ہیں اور روشنی کی تمنا کو کتنے بےہودہ خیال تصور کرتے ہیں۔ ذروں کی دنیا کا یہ سب سے ننھا وجود چند لمحے مسلسل حسرت و مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پوری طرح سے مایوس ہو جانا چاہتا تھا، مگر بو نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خلش سی، ایک اضطراب سا تھا۔ اسی خلش اور اضطراب میں روشنی کی آرزو کے علاوہ ایک قسم کا باغیانہ احساس بھی تھا۔ اپنے آپ کو وہ اس قدر حقیر نہیں سمجھتا تھا کہ ایک مرتبہ زمین پر گر کر دوبارہ اٹھنے کا نام ہی نہ لے اور روشنی کی تمنا کو ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دے۔ اس سے بہت دور، کافی بلندی پر اندھیرے کے سینے میں روشنی کی ایک نہایت مدھم سی ننھی سی لکیر لرز رہی تھی اور یہی لکیر اس کی نظر کا مرکز بن گئی۔ نہ صرف مرکز بنی بلکہ اس کے اندر زندگی کی نئی امنگ، نئی ترنگ پیدا کرنے لگی۔ وہ مایوسی کی سطح سے بلند ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا، آخر گھر والے اس کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول کیوں نہیں دیتے؟ انہیں ہم سے کیا دشمنی ہے؟ وہ ہمیں کیوں اس محدود فضا میں بند کر کے روشنی سے محروم کر رہے ہیں؟ کافی دیر کے بعد وہ گرتا پڑتا اوپر آ گیا۔ اب وہ اپنے سامنے بزرگ ذرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بوڑھے سے یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا، مگر اس خیال سے کہ بوڑھا اسے مایوس کر دے گا، اسے بولنے کی جرت نہ ہو۔ بزرگ ذرہ اس کا خیال بھانپ گیا اور کہنے لگا، میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ ہم تاریکی کا ایک حصہ ہیں۔ آخر سوچو، روشنی کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ؟ تم بالکل ننھے ہو، بے فائدہ، اس چیز کے لیے بےتاب ہو جسے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ میری مانو، اس قسم کے خیال دل میں نہ لایا کرو۔ ننھا ذرہ اب خاموش نہ رہ سکا، جھٹ بول اٹھا، وہ لوگ دروازہ کھول کیوں نہیں دیتے؟ دروازہ کھلے گا تو روشنی خود بخود اندر آئے گی۔ بہت خوب، بزرگ ذرے نے خوفناک کہکا لگایا۔ تم انسان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بےتابی کا خیال کر کے دروازہ کھول دے گا؟ یہ تمہاری بھول ہے، تم نے انسان کو سمجھا ہی نہیں۔ اسے ہم حقیر ذروں کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ اگر تم نے اس خواہش کو دماغ سے نہ نکالا تو ایک دن تمہارا دم گھٹ جائے گا اور تم مر جاؤ۔ اس وقت ذرے کی آنکھوں پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ تاریک فضا اور تاریک ہوگی، روشنی کی وہ ننھی لکیر بھی نہ جانے کہاں غائب ہوگی۔ ذرے کا دم سچ مچ گھٹنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ اس حالت میں اسے کچھ خبر نہ تھی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ پستی سے لے کر انتہائی بلندی تک چاروں طرف گہری تاریکی مسلط تھی۔ اس تاریکی میں اس کے بزرگ، اس کے ہم عمر لاکھوں ذرے اپنی مختصر سی دنیا میں گردش کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے تھے، ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے اور پھر نیچے چلے جاتے تھے۔ ان میں کئی ایسے بھی ہوں گے جنہیں روشنی کی تمنا ہوگی، جو روشنی کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش سسک سسک کر دم توڑ دیتی ہوگی۔ نوجوان ذرہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ راستے کی مشکلات کا مقابلہ کر کے دروازے تک پہنچنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اسے یاد آیا کہ ایک دفعہ پہلے بھی اس نے اوپر جانے کی کوشش کی تھی
مگر طاقتور ذروں نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ وہ ایک بیوقوف اور ضدی بچے کو ہلاکت سے بچانا چاہتے تھے۔ کم از کم ان کا نقطہ نظر یہی تھا، اور ان کی باتوں سے بزرگانہ شفقت نمایاں تھی۔ کیا وہ اسی طرح ختم ہو جائے گا؟ اس نے سوچا، اور روشنی کا تصور پوری شدت کے ساتھ اس کے دل میں جاگ اٹھا، اور وہ اپنے اندر نئے ولولے کا ہیجان محسوس کر کے بلندی کی طرف پرواز کرنے لگا۔ نئی فضاؤں میں گردش کرتے ہوئے ذرے جب اس سے ٹکراتے تو ایک دم کہیں سے کہیں جا پہنچتا۔ ایک مرتبہ تو وہ اسی پستی میں پہنچ گیا جہاں سے نکل کر وہ اوپر اٹھا تھا۔ اگرچہ وہ چند لمحے وہاں ٹھہرا، لیکن اس مختصر سے وقفے میں بھی اس کے بزرگوں اور ساتھیوں نے تان و تشنی سے اسے پریشان کر دیا۔ ایک بزرگ کہنے لگا، دیکھو ایسی بیہودہ حرکت نہ کرو، تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے کہ بزرگ کا فکرہ مکمل ہوتا، وہ تیزی سے اوپر کے کرے میں آ گیا۔ خوش قسمتی سے ہوا کا ایک جھونکا ادھر آ نکلا، اور اس جھونکے نے اسے فضا کے اس حصے میں پہنچا دیا جو کافی بلند تھا، اور جہاں وہ پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا۔ یہاں پہنچ کر ذرا رک کر اس نے نیچے دیکھا۔ دور اس کے پست ہمت ساتھی کل بلا رہے تھے اور اپنی محدود تاریک دنیا میں بے معنی گردش کر رہے تھے۔ یہاں سے اپنا پہلا مقام اسے اس قدر پست نظر آیا کہ وہ اپنی کامیابی پر حیران رہ گیا، مگر حیرت و مسرت کے یہ لمحے بہت جلد ختم ہو گئے، کیونکہ اب وہ جن ذروں کے درمیان موجود تھا وہ اسے اپنا ساتھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ تاریک پستیوں کا باسی کہتے تھے، اور اسے اپنے کرے میں آنے کی اجازت دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ نئے ساتھی بجائے اس کے کہ اس کی عزم و ہمت پر تحسین کہتے، الٹا اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک ذرے نے تو صاف صاف کہہ دیا، یہ تمہاری خوش قسمتی تھی کہ یہاں تک پہنچ گئے ہو، اب فوراً واپس چلے جاؤ، تمہارا مقام اس بستی میں ہے جہاں سے تم آئے ہو۔ اگر ہم میں سے کسی طاقتور وجود سے تمہارا تصادم ہو گیا تو ایک ہی لمحے کے اندر فنا ہو جاؤ گے، یا زخمی ہو کر نیچے گر پڑو گے، اور پھر زمین کے ذروں میں جذب ہو کر رہ جاؤ گے، اور پھر تم کبھی اٹھ نہیں سکو گے۔ باقی ذروں نے بھی یہی کوشش کی کہ وہ ایک لمحہ توقف کیے بغیر واپس چلا جائے، لیکن وہ تھکاوٹ کے باوجود اوپر جانے لگا، یہاں تک کہ ایک نئی بلندی پر پہنچ گیا۔ اس بلندی پر اس کی ملاقات ایک تیز رو مسافر سے ہو گئی۔ یہ ذرہ بھی اس کی طرح ایک دور دراز گوشے سے نکل کر بالائی حصے کی طرف پرواز کر رہا تھا، چنانچہ وہ خوش خوش اس کا ہم سفر بن گیا۔ ایک دن وہ دونوں ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے کہ یکایک اس کا ساتھی چینخ اٹھا، آندھی! کیا نوجوان ذرہ آندھی کا مطلب نہیں سمجھتا تھا۔ باہر آندھی آ رہی ہے، یہ شور سن رہی ہو نا؟ اس کا ساتھی بولا۔ مجھے معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، باہر وسیع دنیا میں بھی اندھیرا چھا گیا ہے، اتنی جلدی رات کیوں کر آ گئی ہے آج؟ اس کے ہمسفر نے بتایا، آندھی تیز و تند ہوا کو کہتے ہیں۔ اگرچہ کمرے کے سب دروازے بند ہیں، تاہم آندھی کے جھونکے اندر بھی آ جائیں گے، اور اگر ہم کسی جھونکے کی زد میں آ گئے تو وہ نہ جانے ہمیں کہاں پھینک دیں گے۔ یہ بھی خبر نہیں کہ یکایک ادھر ادھر ایک ہلچل سی مچ گئی، ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ چھوٹے ذرے نے بھی محسوس کیا کہ سب ذرے مل کر اسے پستیوں کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ خوف سے اس نے آنکھیں بند کر لی، اور اس کا تھکا ہوا وجود اس طرح گردش کرنے لگا جیسے کسی طاقتور چیز سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ ذرا سنبھلا تو اس نے دیکھا کہ وہ تنکے کے سرے پر چمٹا ہوا ہے، اور یہ تنکا دیوار کی طرف جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ فضا میں ابھی تک اندھیرا مسلط تھا اور لمحہ لمحہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جتنے ذرے موجود تھے وہ سب کے سب تھک کر سو رہے تھے۔ ایک بڑا مایوس کن خیال اس کے ذہن میں آیا، کیا میری زندگی حرکت اور حرارت سے محروم ہو گئی ہے، اور کیا میں اپنا سفر پورا کر کے پھر اسی تاریکی کا جزو بن رہا ہوں جس سے پیدا ہوا تھا؟ کاش میں ناکامی سے بیشتر صرف ایک مرتبہ دروازے سے نکل کر روشنی کے سیلاب میں چھلانگ لگا سکتا، صرف ایک مرتبہ۔
روشنی میں جانے کا مزہ دیکھ لیتا۔ قریب سے ایک بوڑھی آواز آئی۔ کیا مطلب؟ اس نے کہنے والے کی طرف مخاطب ہوئے بغیر پوچھا۔ مطلب کیا؟ شکر کرو اس کمرے کے سب دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ اگر ایک بھی کھڑکی کھلی ہوتی تو ہم میں سے کسی کا وجود سلامت نہ رہتا۔ ہم مٹی کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو گئے ہوتے۔ ہمیں بند دروازوں اور کھڑکیوں نے بچا لیا ہے۔ بات بالکل درست تھی۔ آندھی کا ایک ہلکا سا جھونکا اندر آ سکا تھا اور اس ہلکے سے جھونکے ہی نے ایک ہلچل مچا دی تھی۔ اگر وہ باہر ہوتا یا دروازہ کھلا ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ مایوس تھا، مگر اب کی مایوسی میں کچھ اطمینان بھی تھا۔ وقت چپ چاپ گزرتا رہا اور ایک دن پھر اس نے یکایک بلندی پر ایک روشن نقطہ دیکھ لیا۔ اس کے سینے میں سوئی ہوئی امید جاگ اٹھی۔ ہائے وہ باہر کی دنیا کس قدر وسیع، کس قدر خوبصورت ہے، اس نے آہ بھر کر کہا، اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ اوپر آ گیا ہے، ایک نئے مقام پر۔ ننھے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے دائیں طرف دیکھا۔ اس کا پہلا باہمت ہم سفر پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سفر جاری رکھنے کی امنگ اثر نو اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ ابھی اس نے کچھ کہا نہیں تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اتنے میں اس کا ہم سفر بولا، مجھے افسوس ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ دیوار کے ساتھ جالا لٹک رہا ہے، میں اس میں بری طرح پھنس گیا ہوں، نہ جانے کب تک اس میں گرفتار رہوں گا۔ ایک نہ ایک دن کہیں سے ہوا کا جھونکا آئے گا اور مجھے اس قید سے رہائی دلائے گا۔ جب تک وہ جھونکا نہیں آتا میں اس بوجھل غبار سے نہیں نکل سکتا۔ کوشش تو کرو۔ کوشش تو کرتا ہی رہوں گا، تم تنہا روشنی کی تلاش میں نکل جاؤ، کبھی نہ کبھی میں بھی آ جاؤں گا، ضرور آؤں گا۔ نہیں، جب تک تم ساتھ نہیں چلو گے میں یہیں رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے چھوٹے ذرے کا دل ہمدردی سے لبریز ہو گیا۔ دوسرا ذرہ بولا، اس کا خیال نہ کرو، اس وقت فضا کافی پرسکون ہے، تمہیں اس راستے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسرے ذرے کے لہجے میں عزم اور ارادے کی مضبوطی جھلک رہی تھی۔ اپنے ہم سفر سے محرومی کے احساس نے اس کے سینے میں درد کی لہریں دوڑا دی۔ اس کے ذہن میں ایک چبھن سی ہونے لگی، یہیں ٹھہر جاؤ یا روانہ ہو جاؤں۔ وہ سوچنے لگا، اس وقت فضا واقعی پرسکون تھی اور دور بلندی پر تاریکی کی پیشانی سے روشنی کی ایک لکیر پھوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی کو آخری بار دیکھا اور اوپر پرواز کرنے لگا۔ وہ تاریک فضا میں گر گر کر اڑتا رہا، اڑ اڑ کر گرتا رہا۔ کبھی طاقتور ذروں سے ٹکرا کر بالکل زمین کے قریب پہنچ جاتا اور کبھی مسلسل تگ و دو سے کسی نئی فضا کو چھونے لگتا۔ نئی فضا کے ذرے اسے حقیر اور اجنبی سمجھ کر اپنی دنیا سے نکال دیتے۔ متکبر ذرے اس کا راستہ روک لیتے، اس کا مذاق اڑاتے، نہ صرف یہ بلکہ اسے زخمی کر کے نیچے بھی گرا دیتے۔ ہر لمحے بڑھتی ہوئی مشکلات کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو جاتے، اس کی ہمت جواب دے جاتی، لیکن اس کے دل میں روشنی میں جانے کی جو تمنا بے قرار تھی، اس کا شعلہ کسی صورت میں بھی، کسی حال میں بھی نہیں بجھتا تھا۔ یہی وہ شعلہ تھا جس کی حرارت نے اسے ہر لمحہ مصائب کے ہجوم میں بھی سرگرم سفر رکھا تھا، اور جو اسے ہر گھڑی ایک حسین، ایک شاداب دنیا کے خواب دکھاتا رہا تھا۔ جب کبھی وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑتا تو یہ رنگین خواب چپکے سے اس کے ذہن میں جلملا اٹھتا، اور وہ اسی حالت میں اپنے مجروح جسم کے ساتھ اوپر اٹھنے کی کوشش کرنے لگتا۔ وہ اڑتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اس کی آنکھیں حیرت انگیز مسرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کثیف اندھیرے کی حدیں ختم ہو رہی تھیں اور اس کی ننھی ننھی آنکھوں کے راستے دور تک روشنی اور تاریکی کا ایک وسیع پھیلاؤ سا نظر آ رہا تھا، جس میں لاکھوں صحت مند ذرے ناچ رہے تھے۔ اس پھیلاؤ اور اس کے درمیان ابھی تاریکی حائل تھی۔ وہ ٹھہر نہ سکا، تیزی سے آگے بڑھنے لگا، برابر آگے بڑھتا گیا۔ اب اس پر ایک نیند بے ہوشانہ سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کہاں ہے؟ کس دنیا میں پہنچ گیا ہے؟ کیا وہ سنگین دروازے سے باہر نکل آیا ہے یا ابھی تک اسی دم گھٹنے والی تاریک فضا میں لڑکھڑا رہا ہے؟ اسے کچھ سوچتا نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے نئے ماحول سے آشنا ہونے لگا۔ اس کے چاروں طرف ایک نئی دنیا بکھری ہوئی تھی، ایک
ایک نئی دنیا جس میں روشنی بھی تھی اور وسعت بھی، جو بڑی شاداب اور بڑی خوبصورت تھی۔ اسے روشن دنیا کے ذرے بڑے ہمدرد نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کے صحت مند چہروں پر مایوسی اور افسردگی نہیں تھی، بلکہ مسکراہٹ کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ اپنی کامیابی سے سرشار وہ روشنی کے چشمے میں تیرتا رہا، یہاں تک کہ تھک گیا۔ اچانک ایک دم تاریکی چھا گئی۔ اس نے حیران ہو کر ایک ذرے سے پوچھا، روشنی کہاں گئی؟ نئے ذرے نے جواب دیا، اب شام ہو گئی ہے۔ کمرے کے باہر وسیع دنیا میں روشنی کا منبع یعنی سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند اور ستارے نکلیں گے، تھوڑی سی روشنی اندر آ جائے گی۔ آہ، خوبصورت اور پیاری روشنی تو باہر ہے، باہر کی وسیع دنیا میں۔ میں اسی وسیع دنیا میں جانا چاہتا ہوں، چھوٹا ذرہ بولا، اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ آگے ہوا کے بڑے تیز تند تھپیڑے ہیں جو ہمیں پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ باہر جانا ممکن نہیں، مگر وہ دیکھو، باہر جانے کا راستہ تو ہے دروازے میں، وہ بولا۔ راستہ ہے، لیکن باہر نکلنا بہت مشکل ہے، وہاں ہوا بہت تیز ہے۔ کوئی پرواہ نہیں، میں باہر جاؤں گا، میں باہر کی سنہری اور روشن دنیا میں ضرور جاؤں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ پھر پرواز کرنے لگا، اوپر ہی اوپر، بلند سے بلند تر فضا۔